پھر جیسے ہی عاشر جان بوجھ کے بطول کو زیادہ چڑھوانے کی کوشش کرتا ہے، تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو بطول عاشر کی یہ بات سنتے ہی پہلے بھی اداسی کا شکار ہوتی ہے، لیکن یہ بات سننے کے بعد اور زیادہ سسکنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، کیونکہ بطول کو عاشر کی اس طرح کی باتیں زیادہ تکلیف دہ اس لیے لگنے لگی ہیں کیونکہ بطول نے صرف عاشر کے لیے، عاشر کی عزت بچانے کے لیے اپنی بہت سی خواہشات کو داؤ پر لگا دیا، اپنی بہت سی خواہشات دبا دی۔ اب بطول کو عاشر کی طرف سے اس طرح کا رسپانس ملے تو بہت زیادہ ایموشنل ہونے لگتی ہے۔ پھر دوسری طرف ہادیہ اپنی والدہ سے مل کر باہر نکلتی ہے اپنے گھر آنے کے لیے، تو ہادیہ کی والدہ بھی گیٹ سے کھڑے ہو کر بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے، آخری دیدار کرتے ہوئے ایموشنل ہو جاتی ہیں اور سسکنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کی پریشانی کھائی جا رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اب میری بیٹی سے کب اور کیسے ملاقات ہوگی۔ پھر جیسے گھر پہنچتی ہے تو اپنی والدہ کا اداس چہرہ، روتا ہوا چہرہ سامنے لا کر خود کو بہت زیادہ ایموشنل کر دیتی ہے اور رونے لگتی ہے، رو رو کر بے حال کر دیتی ہے۔ پھر کشان کی والدہ ہادیہ کی یہ حالت دیکھ کر ہادیہ کے پاس آ کر بیٹھتی ہیں، ہادیہ سے وجہ پوچھتے ہوئے ہادیہ سے کہنے لگتی ہیں کہ بیٹا آخر کیا مسئلہ ہے، ابھی تو تم اپنے والدین سے مل کر آ رہی ہو، پھر کیوں اتنی اداسی چھائی ہوئی ہے؟ تو ہادیہ بتاتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ آنٹی کیسی اداسی، ابھی بھی اداسی نہ ہو میرے چہرے پر، کیونکہ میں اس گھر میں صرف اپنی والدہ سے ملاقات کر سکتی ہوں، والد تو میرے ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے، وہ میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ میں ان کی عزت داؤ پر لگا کر آ چکی تھی، ان کی عزت راکھ کر کے آ چکی تھی۔ تو اب میں اس گھر میں کس منہ سے جاؤں اور کس طرح سے جاؤں، کیونکہ بابا تو مجھ سے بہت زیادہ خفا ہیں ابھی بھی۔ تو کشان کی والدہ ہادیہ کی بات سنتے کہنے لگتی ہے کہ اچھا اگر بیٹا تم اپنے والدین کو راضی کرنا چاہتی ہو، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو، تو تم 2 دن کے لیے وہاں رہنے چلی جاؤ اور اپنے والدین کی ناراضگی دور کر لو۔ لیکن ہادیہ کہنے لگتی ہے کہ نہیں آنٹی، میرے بابا تو میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے اور وہ میری معافی کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟